ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويصبح كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع احدهم دينه بعرض من الدنيا قليل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستو، دنیا میں سب سے قیمتی دولت، سب سے زیادہ قیمتی دولت وہ اللہ کی ذات پر ایمان ہے۔ ساری دولتیں فانی ہیں، ختم ہو جانے والی ہیں، چاہے وہ پیسہ ہو، چاہے وہ پراپرٹی ہو، چاہے وہ زمینیں ہوں، چاہے وہ بینک بیلنس ہو، چاہے وہ عزت اور شہرت، عہدہ ہو، وزارت ہو، صدارت ہو، چاہے وہ صحت ہو، یہ ساری نعمتیں اور یہ ساری دولتیں ختم ہو جانے والی ہیں، فنا ہو جانے والی ہیں۔ پیسے والوں کا پیسہ یہیں رہ جائے گا، وہ خالی ہاتھ یہاں سے جائیں گے۔ پراپرٹی والوں کو کوئی پراپرٹی نہیں ملے گی۔ قبر بھی مقدر سے ملتی ہے، قسمت سے ملتی ہے، اور عزت اور شہرت تو ویسے ہی موت پہ ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن ایمان وہ دولت ہے جو دنیا میں بھی کام آتی ہے اور مرنے کے بعد بھی کام آتی ہے، اور یہ سب سے بڑی نعمت ہے، اور یہ سب سے بڑی دولت ہے، یہ سب سے بڑا اللہ تعالیٰ کا انعام ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو مومن بنا دے، کسی کو مسلم بنا دے، کسی کو ایمان کی دولت دے دے، یہ اتنا بڑا اللہ تعالیٰ کا اس پر کرم ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ دنیا میں انسان اس کی قدر کو نہیں سمجھ سکتا، اس لیے کہ دنیا میں مسلمان اور کافر ایک ہی گھاٹ سے پانی پی رہے ہیں، ایک ہی طرح کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ان کے پاس بھی دو آنکھیں، ان کے پاس بھی دو، ان کے پاس بھی ایک زبان، ان کے پاس بھی ایک زبان، اور یہ شادیاں کرتے ہیں، ان کو بھی بچے ہو جاتے ہیں، وہ شادیاں کرتے ہیں، ان کو بھی بچے ہو جاتے ہیں، وہ بھی چلتے پھرتے، کھاتے پیتے، دوڑتے بولتے دیکھتے ہیں، اور وہ بھی سارے کام کر رہے ہیں۔ تو دنیا میں بظاہر مسلم اور غیر مسلم میں فرق نظر نہیں آتا کہ اللہ کو ماننے سے کیا نقصان ہوا، اللہ کو ماننے سے کیا نفع ہوا، اللہ کو نہ ماننے سے کیا نقصان ہوا۔ بظاہر اس کا دنیا میں پتہ نہیں چلتا، لیکن جب انسان دنیا سے رخصت ہوگا، موت کا وقت ہوگا، ملک الموت روح لینے آ جائیں گے، تو اس وقت ایک دم نظام تبدیل ہو جائے گا، ایک دم نظام تبدیل ہو جائے گا۔ مسلمان کی موت اور کافر کی موت میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ مسلمان چاہے کتنا فاسق فاجر کیوں نہ ہو، کتنا گناہ گار بدکار کیوں نہ ہو، لیکن اس کی موت الگ ہے اور کافر کی موت الگ ہے۔ اور مرنے کے بعد
دونوں کا ٹھکانہ بھی الگ الگ ہے، دونوں کا انجام بھی الگ الگ ہوگا۔ اور ہمارے نبی کا ارشاد ہے، جب جنت والوں کے لیے جنت کا فیصلہ ہوگا اور جہنم والوں کے لیے جہنم کا فیصلہ ہوگا، تو کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو جہنم میں ہوں گے جبکہ وہ مسلمان ہوں گے، اس لیے کہ وہ بہت گناہ گار ہوں گے، کبائر کا ارتکاب کرتے ہوں گے اور بغیر توبہ کیے مر گئے ہوں گے، لہذا ان کو ان کے گناہوں کی سزا قبر میں جہنم میں بھگتنا پڑے گی۔ اور پھر ہر ایک اپنے جرموں کے مطابق سزا کو بھگت کے نکلتا رہے گا۔ کوئی 1 سال میں نکلے گا، کوئی 10 سال میں نکلے گا، کوئی 50 سال میں نکلے گا، کوئی 100 سال 1000 سال کے بعد نکلے گا۔ یوں آہستہ آہستہ اپنی سزائیں بھگت کے وہ جہنم سے نکلتے رہیں گے۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ سارے ہی گناہ گار جہنم سے نکل جائیں گے، بچے کچھ ایسے مسلمان ہوں گے کہ جن بیچاروں نے ساری زندگی کوئی نیکی کی ہی نہیں، گناہ ہی گناہ تھے، صرف اتنی سی نیکی تھی کہ وہ کلمہ پڑھتے تھے، نام کے مسلمان تھے، کام کے مسلمان نہیں تھے، نہ انہوں نے کبھی نماز پڑھی، نہ انہوں نے کبھی کوئی صدقہ خیرات کیا، نہ انہوں نے کبھی کسی کے دل کو خوش کیا، نہ وہ کسی کے کام آئے، ساری زندگی برائیوں میں گزار کے وہ مر گئے۔ بس ان کے پاس ایک کلمہ ہوگا جو انہوں نے زندگی میں پڑھا ہوگا۔ ہمارے نبی فرماتے ہیں، جب سارے جہنمی جہنم سے نکل جائیں گے اور اب پیچھے جہنم میں صرف 2 طبقات ہوں گے، ایک کافر ہوں گے، ایک وہ مسلمان ہوں گے جو خالی ہاتھ ہوں گے، کوئی نیکی نہیں ہوگی سوائے اس کے کہ وہ مسلم کہلاتے تھے، اسلام کے دائرے میں داخل تھے، صرف یہی ان کی نیکی تھی اور کوئی نیکی نہیں تھی۔ تو ہمارے نبی فرماتے ہیں، جہنم میں جو کافر جل رہے ہوں گے وہ ان مسلمانوں کو جن کے پاس کوئی نیکی نہیں ہوگی طعنہ دیتے ہوئے، طنز کرتے ہوئے ان سے کہیں گے، تم تو کلمہ نہیں پڑھتے تھے، تو تم بھی تو یہی ہو، ہم بھی یہی ہیں، تو معاملہ تو برابر ہے، کلمے کا تمہیں کیا نفع ہوا، تم بھی جہنم میں ہم بھی جہنم میں، نکل گئے سارے، تم بھی رہ گئے ہم بھی رہ گئے، تو تمہارے کلمے نے تمہیں کوئی نفع تو نہ دیا۔ ہمارے نبی فرماتے ہیں، جب یہ طعنہ دیں گے نا، اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جوش آ جائے گا، اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جوش آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اخرجوا من کان فی قلبہ مثقال حبۃ خردل من ایمان، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے، اس کو بھی باہر نکال دو۔ چنانچہ نام کے مسلمان بھی سب کے سب جہنم سے نکال دیے جائیں گے۔ اور ہمارے نبی فرماتے ہیں، جب وہ جہنم سے نکالے جائیں گے اور جنت میں داخل کیے جائیں گے تو ان کو بھی جو جنت ملے گی، آپ فرماتے ہیں وہ جنت بھی اس دنیا میں زمین بھی ہے، آسمان بھی ہے، سورج بھی ہے، چاند ستارے بھی ہیں، ساری کائنات ہے۔ ہمارے نبی فرماتے ہیں، اس ساری کائنات سے 10 گنا بڑی جنت ہوتی ہے۔ 72 حوروں سے اللہ اس کا نکاح کرے گا، 72 حوروں سے 80,000 خدام اللہ اس کے حوالے کرے گا کہ میرے بندے یہ 80,000 نوکر تیرے ہر طرف آس پاس ہیں، حکم کرتا جا، یہ پورا کرتے چلے جائیں گے۔ یہ وہ مسلمان ہوگا جس نے کچھ بھی نہیں کیا، صرف اسلام کے دائرے میں تھا اور اس کے پاس کوئی نیکی نہیں تھی۔ اب اندازہ لگائیے صرف مسلمان ہونے کی اللہ کے ہاں کتنی قدر ہے، صرف مسلمان ہونے کی اللہ کے ہاں کتنی قدر ہے۔ اور جب کوئی حقیقی معنی میں کام کا بھی مسلمان ہو جائے تو اس کی اللہ کے ہاں کیا قدر ہوگی، اس کا اندازہ اسی سے لگا لیجیے۔ اللہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، جب یہ نام کے مسلمان بھی جہنم سے نکالے جائیں گے اور ان میں سے ایک بھی دوزخ میں باقی نہیں رہے گا تو اس دن کافر بہت پچھتائیں گے،
بہت پچھتائیں گے اور کہیں گے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ اس دن کافر یہ تمنا کریں گے ایک کاش ایک دفعہ کلمہ ہی پڑھ لیتے، بڑے ولی نہ بنتے، بڑے بزرگ نہ بنتے، بڑے صاحب نسبت نہ بنتے، کوئی علامہ محدث مفسر نہ بنتے، کوئی متقی اور صالح نہ بنتے، کم از کم کلمہ ہی پڑھ لیتے تو آج ہماری بھی نجات ہو جاتی۔ ہائے افسوس کہ ہم نے کلمہ بھی نہ پڑھا۔ میرے دوستو، اسلام کے دائرے میں داخل ہونا یہ دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے، اور یہ اصولی بات ہے کہ جو دولت جتنی قیمتی ہوتی ہے اس کو اتنا بچا بچا کے رکھا جاتا ہے، اتنی اس کی حفاظت کی جاتی ہے، اتنا اس کا خیال کیا جاتا ہے، اتنا اس کی احتیاطیں ہوتی ہیں، اتنی اس کی احتیاط ہوتی ہے۔ یہ جو فیکٹریاں ہوتی ہیں، ٹیکسٹائل ملیں ہوتی ہیں، تو ان کے جو آنر ہوتے ہیں نا، ان کے پاس بہت پیسہ آتا ہے، بوریوں میں بھر کے پیسہ آتا ہے، تو اپنے پاس تو رکھ نہیں سکتے، یہ بینکوں میں جمع کراتے ہیں، لیکن بینکوں میں جمع کرانے کے لیے بھی ان کے پاس ایک محفوظ گاڑی ہوتی ہے، محفوظ گاڑی چاروں طرف سے بند، اندر پیسہ ہوتا ہے، اندر ان کا وکیل ہوتا ہے، ان کا ملازم امانت دار ملازم ہوتا ہے جو بینک میں پیسے جمع کرانے جاتا ہے، اس کے ساتھ 4-5 گن والے گارڈ بھی ہوتے ہیں۔ بڑا سرمایہ جا رہا ہے نا، اس لیے اس کی حفاظت کا مضبوط انتظام کیا جاتا ہے۔ میرے دوستو، ایمان بہت بڑی دولت ہے، ایمان بہت بڑا سرمایہ ہے، ایمان بہت بڑی پراپرٹی ہے، ایمان بہت بڑی جاگیر ہے، ایمان بہت بڑا مایہ ہے، سرمایہ ہے۔ جتنا یہ بڑا سرمایہ ہے اتنی اس کی حفاظت ہم نہیں کر رہے۔ اس لیے آج تک جتنے اہل اللہ دنیا میں آئے، جتنے اہل اللہ دنیا میں آئے، ان سارے اہل اللہ ساری زندگی اس بات سے کانپتے رہے، ڈرتے رہے، گھبراتے رہے، پتہ نہیں ایمان ساتھ جائے گا یا یہیں لٹ جائے گا۔ جتنے بڑے اہل اللہ ہوتے ہیں نا، جتنے بڑے اللہ والے ہوتے ہیں، ان کو درجات کا لالچ نہیں ہوتا، ان کو غوث بننے کا شوق نہیں ہوتا، ان کو قطب بننے کا شوق نہیں ہوتا، ان کو ابدال اور اوتاد بننے کے شوق نہیں ہوتے۔ ان کو سب سے بڑی ٹینشن یہ لاحق ہوتی ہے کہ اللہ ایمان کی سلامتی دے، ایمان پہ خاتمہ دے، ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصتی ہو۔ ان کی سب سے بڑی ٹینشن یہی ہوتی ہے۔ ہمارے بھائی صاحب عبدالوہاب صاحب، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا ایمان دیا تھا کہ ہم نے ایسا ایمان نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا ایمان دیا تھا، ایسا توکل دیا تھا، ایسا یقین دیا تھا کہ بادشاہوں کو وہ مچھروں کی بھی حیثیت نہیں دیتے تھے، بادشاہوں سے بھی نہیں ڈرتے تھے، فوجوں سے نہیں ڈرتے تھے، حکومتوں سے نہیں ڈرتے تھے، وہ سب کو سیدھی سیدھی اور کھری کھری سناتے تھے، اور وہ سامنے آتے تو ان کو زور سے لگا بھی دیتے تھے۔ ایسا اللہ تعالیٰ نے ان کو رتبہ اور ایسی ان کو اللہ تعالیٰ نے بے نیازی عطا فرمائی تھی۔ لیکن اپنی ذات کے بارے میں وہ یہ بارہا کہتے تھے، میرا کیا بنے گا، میرا کیا بنے گا۔ ایک دفعہ مولانا زبیر صاحب ہندوستان کے بزرگ تھے، وہ ملنے آئے بھائی صاحب سے۔ رائے میں اجتماع ہوتا ہے نا، ابھی بھی ہے اجتماع، اب حضرات کا اجتماع ہے نا، تو مولانا زبیر صاحب آئے حاجی صاحب سے ملنے کے لیے، تو حاجی صاحب بڑے پریشان غمگین فرمانے لگے، زبیر تم میرے لیے دعا کرو، میرا کیا بنے گا، میں بہت پریشان رہتا ہوں کہ مرنے کے بعد میرا کیا بنے گا۔ حالانکہ انہوں نے ساری زندگی صرف اللہ ہی کو بولا، اللہ ہی کو سنا، اللہ ہی کے نام کو پھیلایا، اللہ ہی کے لیے سب کچھ لگایا۔ نہ انہوں نے کبھی دنیا کا کام کیا،
نہ کبھی ان کا اس طرف دھیان بھی گیا، وہ اپنا دھیان بھی اس طرف جانے نہیں دیتے تھے۔ اتنے وہ دنیا سے بے نیاز تھے، اتنا ان کا دل اللہ کے غیر سے پاک اور صاف تھا، اتنا پاک اور صاف تھا کچھ نہ پوچھو۔ ایک دفعہ حاج صاحب باہر ملک سفر پہ گئے، تو جب وہ سفر پہ جاتے تھے تو ان کے جو خادم ہوتے تھے وہ ان کے کمرے میں پیچھے ان کے فون سنتے تھے۔ پہلے پورے رائون میں ایک ہی ٹیلی فون تھا اور وہ حاج صاحب کے پاس تھا اور کہیں ٹیلی فون نہیں تھا، سارے پیغام اسی پہ آتے تھے، سارے مشورے اسی پہ ہوتے تھے۔ تو حاج صاحب باہر تشریف لے گئے تھے، باہر ملک گئے تھے، تو مجھے اللہ نے سعادت بخشی ان کے پیچھے کمرے کو سنبھالنے کی۔ تو دبئی سے فون آیا اور انہوں نے بتایا کہ ہم نے حاج صاحب کے لیے اتنے ڈرم زمزم کے اور اتنے تولے عود بہت مہنگی خوشبو ہوتی ہے، اتنے تولے عود، اتنے ڈرم زمزم کے، اور پتہ نہیں کیا، بہت عرصے کی بات ہے، تقریباً 20 سال پہلے کی بات ہے۔ تو یہ چیزیں ہم نے ان کے لیے بھیجی ہیں، تو جب حاج صاحب کا فون آئے تو آپ ان کو بتا دیجیے گا۔ میں نے کہا بہت اچھا۔ جب فون آیا تو روزانہ فون کرتے تھے اور پوچھتے تھے فجر کا بیان کس نے کیا، ہدایات کس نے دی، تعلیم کس نے کی، یہ کام وہ کام، واپسی میں مجمع کتنا تھا، روانگی کا مجمع کتنا تھا، ساری کارگزاری سنتے تھے۔ مشورے میں کون کون آئے، کون کون نہیں آئے، یہ ساری کارگزاری سنتے تھے۔ اس کارگزاری کے دوران میں نے ان سے کہا کہ وہ دبئی سے فون آیا تھا فلاں شیخ کا، تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے حاج صاحب کے لیے زمزم کے ڈرم بھیجیں اور ان کے لیے عود، اتنے تولے عود بھیجا ہے۔ تو حاج صاحب نے فرمایا تم نے ان کو کیوں نہیں کہا کہ ہمیں ان چیزوں کی طلب نہیں ہے، تم نے ان سے ان چیزوں کو جو قبول کر لیا، اس کا مطلب یہ بن گیا کہ ہمیں ان چیزوں کی طلب ہے۔ تم ان سے کہتے کہ ہمیں ان چیزوں کی طلب نہیں ہے، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا نام ساری دنیا میں زندہ ہو جائے۔ اور بارہا یہ بات وہ فرماتے تھے، اے اللہ ہم کچھ نہیں چاہتے، ہم تجھے چاہتے ہیں، اے اللہ ہم کچھ نہیں چاہتے، ہم تجھے چاہتے ہیں۔ اس کے باوجود ہم نے ان کو دیکھا کہ وہ فرماتے تھے میرا کیا بنے گا۔ مولوی زبیر صاحب سے فرمانے لگے زبیر میں بہت پریشان رہتا ہوں، میرا کیا بنے گا۔ تو مولوی زبیر صاحب، مولانا زبیر صاحب عرض کرنے لگے حضرت آپ پریشان نہ ہو۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے جس حال میں مرو گے اسی حال میں اٹھائے جاؤ گے۔ کہنے لگے اچھا بس پھر مزے ہیں، جس حال میں مرو گے اسی حال میں اٹھائے جاؤ گے۔ جو اللہ اللہ کرتا مرے گا تو وہ اللہ اللہ کرتا ہی اٹھے گا۔ سب سے بڑی دولت، سب سے بڑا سرمایہ، سب سے بڑی پراپرٹی وہ دل میں جو ایمان ہے، یہ سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ یہ ساتھ جائے اور قبر تک جائے اور محشر تک جائے، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، یہ بہت بڑی ٹینشن کی چیز ہے، یہ بہت بڑی فکر کی بات ہے، یہ بہت بڑی پریشانی کی بات ہے۔ ہمارے جو رائیونڈ کے اس وقت امیر ہیں حضرت مولانا نذر الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ دے، لمبی عمر دے۔ ان کے جو شیخ تھے، ان کے جو مرشد تھے، خواجہ خواجگاں قطب الاقطاب حضرت مولانا خواجہ خان محمد صاحب کندیاں شریف والے، تو ان کی ایک خانقاہ تو میاں والی میں ہے کندیاں میں، ایک خانقاہ ان کی لاہور میں بھی ہے، اس کا نام بھی خانقاہ سراجیہ ہے۔ تو مہینے مہینے، دو مہینے، 4 مہینے میں ایک دفعہ وہ یہاں تشریف لاتے تھے۔ تو جب بھی وہ آتے تھے تو حضرت مولانا نذر الرحمان صاحب حاج صاحب سے چھٹی لے کر ضرور ان کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے۔ کبھی بھی ایسے نہیں ہوتا تھا کہ ان کے شیخ لاہور تشریف لائیں
اور حضرت خواجہ خان اور حضرت مولانا نذر الرحمان صاحب ان کی زیارت کے لیے، ان سے استفادے کے لیے نہ جائیں۔ جب بھی تشریف لاتے مولانا جاتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت مولانا نذر الرحمان صاحب ان کی خدمت میں حاضر ہوئے، گئے اور سلام کر کے اتحیات میں گردن جھکا کے بیٹھ گئے۔ 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ گردن جھکا کے بیٹھے رہے اور آنکھ سے آنسو بہتے رہے۔ دیکھنے والے بھی حیران تھے کہ مسئلہ کیا ہے، مولانا بات ہی نہیں کر رہے، مسلسل روئے چلے جا رہے ہیں۔ کافی دیر کے بعد جب رونے سے افاقہ ہوا تو اپنے حضرت سے فرمانے لگے، عرض کرنے لگے، حضرت دعا فرمائیں اللہ ایمان پہ خاتمہ عطا فرمائے۔ مسلمانوں والی زندگی گزارنے سے یہ بات لازم نہیں ہو جاتی کہ موت بھی مسلمانوں والی ہو۔ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہونے سے یہ بات لازم نہیں ہو جاتی کہ موت بھی ایمان پہ ہوگی۔ زندگی میں کلمہ پڑھنے سے یہ بات لازم نہیں ہو جاتی کہ موت کے وقت بھی کلمہ یاد آئے گا اور موت کے وقت بھی ایمان ساتھ ہوگا۔ بہت سے زندگیاں انہوں نے ایمان میں گزاری لیکن موت کے وقت وہ کفر پہ مرے۔ ایسی 1-2 نہیں، ہزاروں مثالیں ہیں۔ اس لیے ایمان سب سے بڑی دولت ہے اور ایمان کی حفاظت کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ جیب میں 1 لاکھ ہوں تو انسان بار بار اپنی توجہ جیب کی طرف لے جاتا ہے، کہیں کسی جیب کترے نے جیب کاٹ تو نہیں دی۔ قیمتی موبائل پاس ہو تو بار بار جیب کو ہاتھ لگاتا ہے۔ طواف کے دوران لوگ موبائل چیک کر رہے ہوتے ہیں، جیب تو نہیں کٹ گئی۔ ٹرین میں چڑھتے ہوئے، بس میں چڑھتے ہوئے موبائل چیک کر رہے ہوتے ہیں، موبائل تو نہیں نکل گیا اور بٹوا تو نہیں نکل گیا اور جیب تو نہیں کٹ گئی، اس لیے کہ جیب میں پڑے ہوئے پیسوں کی قیمت ہے اور 1 لاکھ والے موبائل کی قیمت ہے اور جیب میں پڑے ہوئے بٹوے کی قیمت ہے۔ لیکن دوستو، جتنی ہم اپنے بٹوے کی فکر کرتے ہیں، جتنی ہم اپنے موبائل کی فکر کرتے ہیں، جتنی ہم اپنی دولت کی فکر کرتے ہیں، کیا ہم اپنے ایمان کو بچانے کے لیے بھی اتنے ہی فکر مند ہیں؟ جس دور میں میں اور آپ چل رہے ہیں، جس دور میں میں اور آپ چل رہے ہیں، سب سے خوفناک زمانہ ہمارے والا زمانہ ہے، اور یہ زمانہ اب مزید خوفناک ہوتا چلا جائے گا، مزید خوفناک ہوتا چلا جائے گا۔ جتنے خطرات ایمان کو آج لاحق ہیں، کل اس سے زیادہ ہوں گے، پرسوں اس سے بھی زیادہ ہوں گے، ترسوں اس سے بھی زیادہ ہوں گے، 2023 میں اس سے زیادہ، 24 میں اس سے زیادہ، 25 میں اس سے زیادہ، 26 میں اس سے زیادہ، 27 میں اس سے زیادہ، 28 میں اس سے زیادہ، اور یہ خطرات بڑھتے چلے جائیں گے یہاں تک کہ یہ خطرات اپنے عروج پہ چلے جائیں گے۔ اس لیے جب جیب کتروں کی بہتات ہو تو جیب کو محفوظ رکھنا چاہیے، جب چوروں کی بہتات ہو تو گھروں کو تالے لگائے جاتے ہیں، رات کو سونے سے پہلے گنڈیاں لگائی جاتی ہیں اور چار دیواری پہ تاریں لگائی جاتی ہیں، چوروں سے حفاظت کے لیے تاریں لگائی جاتی ہیں، تالے لگائے جاتے ہیں، اسے لاک کیا جاتا ہے۔ میرے دوستو، جس دور میں آپ اور میں چل رہے ہیں، اس میں سب سے زیادہ خطرہ جس دولت کو لاحق ہے وہ ہمارا ایمان ہے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے کہ بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم، جلدی جلدی اعمال کر لو، اس لیے کہ ایسا دور آنے والا ہے کہ جس میں اتنے فتنے ہوں گے کہ جیسے کالی رات کا اندھیرا ہوتا ہے، جیسے اندھیرے میں حق اور باطل کی پہچان مشکل ہو جاتی ہے، صحیح اور غلط کی پہچان مشکل ہو جاتی ہے، میری امت پہ ایک دور ایسا آئے گا کہ حق اور باطل کی تمیز کرنا ایک عام آدمی کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ اس کو سنے گا تو کہے گا یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، اس کو سنے گا تو کہے گا یہ ٹھیک کر رہا ہے، یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، اس کو سنے گا تو وہ اچھا لگے گا، اس کو سنے گا تو یہ دل کو بھائے گا، اس کو سنے گا تو اس کے دلائل مضبوط نظر آئیں گے، اس کو دیکھے گا، اس کو سنے گا تو اس کے دلائل مضبوط نظر آئیں گے۔ کقطع اللیل المظلم، سیاہ رات کی طرح سے ایسے فتنے آنے والے ہیں کہ جس میں ایمان اور کفر میں تمیز کرنا مشکل ہو جائے گا، حق اور باطل میں تمیز کرنا مشکل ہو جائے گا۔ آپ فرماتے ہیں جب وہ زمانہ آئے گا
تو تم دیکھو گے یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا، تم دیکھو گے کہ لوگ صبح کو مسلمان ہوں گے اور شام کو کافر ہو جائیں گے اور ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ شام کو مسلمان ہوں گے اور صبح کو کافر ہو جائیں گے اور راتوں رات اپنے ایمان کو لٹا بیٹھیں گے اور ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ جس دور میں ہم چل رہے ہیں وہ دور آئے گا نہیں، وہ دور آ چکا ہے، وہ دور آ چکا ہے، وہ دور آ چکا ہے۔ ایمان کے لٹیرے دنیا میں دن دناتے پھر رہے ہیں، ایمان کے ڈاکو دنیا میں بڑے معزز دیکھے جا رہے ہیں، سمجھے جا رہے ہیں، اور وہ کروڑوں انسانوں کے ایمان لوٹ رہے ہیں، اور جن کے ایمان لٹ رہے ہیں ان کو اس کا احساس نہیں ہے، وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم تو حق راستے پہ جا رہے ہیں۔ اس لیے ایمان کو بچانا، ایمان کی حفاظت کے لیے فکر مند ہونا، ایمان کی حفاظت کے لیے فکر مند ہونا، محتاط رہنا، یہ ہم میں سے ہر ایک کی آج کے دور میں بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اپنے ایمان کی بھی فکر کرنا، اپنی نسلوں کے ایمان کی بھی فکر کرنا، اپنے اہل و عیال کے ایمان کی فکر کرنا، اپنے رشتہ داروں کے، دوستوں کے، تعلق والوں کے، سارے مسلمانوں کے ایمان کی فکر کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ایمان اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے، اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے۔ اچھا، اس سے پہلے مجھے ایک چھوٹا سا اور واقعہ یاد آ گیا۔ ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ تھے، حضرت مولانا محمد عمر صاحب پالم پوری رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے اللہ والے تھے۔ اللہ، رائے کے اجتماع میں وہ تشریف لاتے تھے، ان کا بیان سب سے زیادہ مین اور اہم اور سب سے زیادہ جاذب اور دلکش اور پرتاثیر ہوا کرتا تھا۔ جب وہ تشریف لاتے، ایک دفعہ وہ تشریف لائے تو حضرت مولانا محمد یوسف صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی تشریف لائے ہوئے تھے، وہ بھی تشریف لاتے تھے۔ رائے کے اجتماع میں مولانا یوسف لدھیانوی صاحب بھی تشریف لاتے تھے، اور اس لیے کہ حضرت مولانا محمد زکریا صاحب، شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے وہ خلیفہ مجاز تھے، تو ان کے شیخ تبلیغ کے سرپرست تھے، تو وہ تشریف لاتے تھے رائے اجتماع میں۔ مولانا یوسف لدھیانوی صاحب بھی حضرت مولانا زکریا صاحب کے خلیفہ مجاز تھے، حضرت مولانا عمر پالم پوری صاحب بھی حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد یوسف صاحب، مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ مجاز تھے۔ ہمارے تبلیغ کے اکثر اکابر حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ مجاز تھے۔ مفتی زین العابدین صاحب حضرت مولانا زکریا صاحب کے خلیفہ مجاز تھے، انہی سے بیعت تھے، انہی کے خلیفہ ہوئے۔ حضرت مولانا محمد احمد صاحب بھی انہی کے خلیفہ تھے۔ حضرت مولانا عبید اللہ بلیاوی صاحب، آپ حضرات نے نہیں دیکھا ہوگا، پرانے حضرات نے دیکھا ہوگا، مولانا عبید اللہ بلیاوی صاحب 87 میں ان کا انتقال ہو گیا، وہ بھی ان کے خلیفہ تھے۔ حضرت مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی ان کے خلیفہ تھے۔ تو جب یہ تشریف لائے نا مولانا عمر صاحب پالم پوری رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان سے اجتماع کے لیے، تو مولانا یوسف لدھیانوی صاحب سے ملاقات، پیر بھائی آپس میں ملاقات ہوئی تو ایک دوسرے سے لپٹ گئے، باقاعدہ جپھی پا کے ملے، لپٹ گئے۔ جب لپٹے تو مولانا محمد عمر پالم پوری صاحب پھوٹ پھوٹ کے روئے، مولانا یوسف لدھیانوی صاحب سے لپٹ کے پھوٹ پھوٹ کے روئے، کافی دیر روئے۔ جب ذرا افاقہ ہوا تو مولانا یوسف لدھیانوی صاحب سے انہی گیلی آنکھوں کے ساتھ روتے روتے مولانا عمر پالم پوری صاحب کہنے لگے، حضرت دعا کریں اللہ تعالیٰ ایمان پر خاتمہ عطا فرمائے، دعا کریں اللہ ایمان کی سلامتی عطا فرمائے۔ تو مولانا یوسف صاحب نے ان کی تسلی کے لیے ایک بات فرمائی۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا عمر پالم پوری صاحب سے کہا، حضرت یہ ایمان دیا کس نے ہے؟ کہا اللہ نے۔ کہا اللہ کریم ہے، کریم کچھ دے کے واپس نہیں لیتا۔
جب یہ کہا تو مولانا عمر صاحب کھل اٹھے، ایسے جیسے جان میں جان آ گئی ہو۔ تو ایمان اللہ دیتا ہے، ایمان کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں، اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے، ایک دولت ہے جو اللہ نے دی ہے۔ اللہ کریم ہے، اللہ واپس نہیں لیتا، پھر بھی اللہ کیوں واپس لے لیتا ہے؟ اللہ کریم ہے، واپس نہیں لیتا، پھر بھی بہت سے موت ایمان سے کیوں محروم ہو جاتے ہیں؟ اس کے کچھ اسباب ہیں، اس کے کچھ اسباب ہیں۔ ان میں سے موٹی موٹی چیزیں میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، اس لیے عرض کرتا ہوں تاکہ ہم اپنے ایمان کو بچانے کے لیے ان اسباب سے بچیں کہ جن اسباب سے ایمان ضائع ہوتا ہے۔ ان میں سے سب سے پہلا سبب جس وجہ سے انسان کا ایمان چھن جاتا ہے، انسان ایمان سے محروم ہو جاتا ہے، ساری زندگی ایمان پہ گزارتا ہے اور موت کے وقت کفر پہ مرتا ہے، اور لوگ اسے غسل بھی دیتے ہیں، جنازہ بھی پڑھتے ہیں، کفن بھی پہناتے ہیں، قبر میں بھی دعاؤں کے ساتھ اتارتے ہیں، لیکن وہ بیچارہ مرائی کفر پہ ہوتا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ سب سے بڑا سبب وہ اہل اللہ کی توہین ہے، اہل اللہ کی توہین، اہل دین کی توہین، اہل دین کے بارے میں زبان درازیاں، اہل دین کے بارے میں اپنے تبصرے، اپنے تجزیے، اپنی رائے قائم کرنا، یہ سب سے بڑا سبب ہے ایمان سے محرومی کا۔ حضرت امام ربانی مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو لوگ علماء کے خلاف زبان کھولتے ہیں ان کی قبریں کھول کے دیکھو، ان کے چہرے قبلے سے پھرے ہوئے پاؤ گے۔ سب سے بڑا سبب جس وجہ سے لوگ ایمان سے محروم ہو جاتے ہیں اور کفر پہ مرتے ہیں اور رشتہ داروں کو پتہ بھی نہیں چلتا اور وہ ہمیشہ کے لیے جہنم رسید ہو جاتے ہیں، سب سے بڑا سبب وہ اہل اللہ کے بارے میں زبان کھولنا، اہل دین کے بارے میں زبان کھولنا، اہل علم کے بارے میں زبان کھولنا، اہل اللہ کے بارے میں زبان کھولنا، ان پہ تبصرے کرنا، ان کی دل آزاریاں کرنا، ان کے کیڑے نکالنا، ان پہ انگلیاں اٹھانا، ان کی بے عزتیاں کرنا، یہ سب سے بڑا سبب ہے۔ اور یہ آج عام ہے، عام ہو گیا ہے، عام ہو گیا ہے، عام ہو گیا ہے۔ لوگوں نے حکومت کا ایسا بھوت اپنے پر سوار کر لیا ہے کہ اس بھوت کے سوار ہونے کے بعد پھر وہ زبان کھولتے ہوئے یہ نہیں سوچتے کہ جس کے بارے میں زبان کھول رہا ہوں اس کی نسبت کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے۔ اس لیے اگر ایمان کی فکر ہے، اگر ایمان کو بچانا ہے، اگر ایمان کو قبر میں ساتھ لے کے جانا ہے تو سب سے پہلی احتیاط کہ کبھی اہل اللہ کے بارے میں زبان نہ کھولیں، کبھی اہل علم کے بارے میں زبان نہ کھولیں، کبھی علماء کے بارے میں زبان نہ کھولیں، کبھی اہل حق کے بارے میں زبان نہ کھولیں، کبھی ان کو حقیر نہ جانیں، کبھی ان کو ذلیل نہ کریں، کبھی ان کی غیبت نہ کریں، کبھی ان پہ تبصرے اور تنقید نہ کریں۔ آپ کہیں گے اگر کوئی اہل اللہ ہو ہی نہیں پھر تو کر سکتے ہیں نا، ہم تو ان پہ کرتے ہیں جن کو اہل اللہ سمجھتے ہی نہیں۔ یہ بھی شیطان سجاتا ہے نا، ہم تو ان کو اہل اللہ ہی نہیں سمجھتے، آپ کہتے ہیں اہل اللہ کی توہین سے ایمان سلب ہوتا ہے، ہم تو ان کو اہل اللہ ہی نہیں سمجھتے۔ میرے بھائی، اہل اللہ کا سرٹیفکیٹ آپ نے نہیں دینا، اہل اللہ کا سرٹیفکیٹ بھی اہل اللہ نہیں دینا ہے۔ اہل اللہ کا سرٹیفکیٹ کس نے دینا ہے؟ جس کو زمانے کے اہل اللہ کہیں وہ اہل اللہ ہے، چاہے آپ کو فاسق نظر آتا ہو، چاہے آپ کو بددیانت نظر آتا ہو، چاہے آپ کو چور نظر آتا ہو، چاہے آپ کو ڈاکو نظر آتا ہو، اس لیے کہ آپ کی عقل ہی نہیں ہے اتنی، آپ کی سمجھ ہی نہیں ہے اتنی، آپ کے پاس بصیرت ہی نہیں ہے اتنی، آپ کو اللہ نے دل کی آنکھ ہی نہیں دی کہ جس سے آپ پہچان سکیں کہ اگلا کس درجے کا آدمی ہے، تو آپ کیسے یہ طے کریں گے کہ یہ اہل اللہ میں سے ہے کہ نہیں ہے؟ ایک دفعہ ہم دسترخوان پہ بیٹھے تھے، ہمارے ایک اپنے ساتھی
اپنے دیندار ساتھی ایک عالم پہ انہوں نے چڑھائی شروع کر دی، وہ ایسے وہ ایسے وہ ایسے وہ ایسے۔ تو میں نے کہا کہ آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ وہ ایسے وہ ایسے وہ ایسے، آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ کہنے لگے آپ اٹھا کے دیکھیں، میڈیا بھرا پڑا ہے، یہ سارے اینکر جھوٹ بول رہے ہیں، یہ سارے تجزیہ نگار جھوٹ بول رہے ہیں، یہ سارے سیاستدان جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو میں نے کہا ہاں یہ جھوٹ بول رہے ہیں، اس لیے کہ ان کی بات میں اور زمانے کے اہل اللہ کی بات میں تضاد ہے۔ ساری دنیا کچھ کہے، اللہ کے اولیاء اور اللہ کے مقرب بندے اور زمانے کے اہل حق اور اللہ کے خواص بندے جو کہیں گے ہم تو اسی کو فالو کریں گے، چاہے ساری دنیا ان کے خلاف بولے۔ کہنے لگے اس زاویے سے ہم نے سوچا ہی نہیں کبھی، اس زاویے سے ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں، ہم نے تو جو کچھ سنا اس پہ یقین کر کر ہم نے تجزیے شروع کر دے، تبصرے شروع کر دیے اور ان پہ کیچڑ اچھالنا شروع کر دی اور ان کے کیڑے نکالنا شروع کر دیے۔ یہ معیار نہیں ہے کسی پہ کسی کو اپنی تنقید کا نشانہ بنانے کے لیے، معیار یہ ہے کہ اس زمانے کے اہل اللہ، اس زمانے کے اولیاء، اس زمانے کے اللہ والے اور جمہور اللہ والے، فرد واحد نہیں، جمہور اللہ والے کسی کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں۔ اس زمانے کے جمہور اہل اللہ اگر کسی کی اچھائی کی رائے رکھتے ہیں، ہمیں نظر آئے نہ آئے، ہمیں سمجھ آئے نہ آئے، ہمیں اسے آنکھیں بند کر کے اچھا کہنا ہے۔ اس لیے ایمان کو بچانا ہے، سب سے پہلا کام اہل اللہ کے بارے میں، اہل علم کے بارے میں، اہل دین کے بارے میں اپنی زبانوں کو تالا لگا دیں، بس کبھی نہ کھولیں۔ دوسرا سبب جس وجہ سے ایمان چھنتا ہے، جس سے ہمیں بچنا ہے، وہ بری صحبت ہے۔ بری صحبت، بری صحبت، بری صحبت، غلط صحبت، بے دینوں کی صحبت، کفار کی صحبت، کفار سے محبت، کفار سے دل کا متاثر ہونا، کفار کی دولتوں کو دیکھ کر، ان کی زندگی کو دیکھ کر، ان کی عیش و عشرت کو دیکھ کے رال ٹپکانا، یہ بھی سبب ہے ایمان کے چھن جانے کا۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے مثنوی میں لکھا ہے واقعہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کا۔ نوح علیہ السلام اولو العزم پیغمبروں میں سے ہیں، جو 5 بڑے درجے کے پیغمبر ہیں، ان میں سے ایک حضرت نوح علیہ السلام بھی ہیں۔ آدم ثانی کہتے ہیں ان کو۔ ہم سارے انہی کے بچے ہیں، ساری دنیا میں بسنے والے اس وقت انسان انہی کے بچے ہیں۔ ان کے ایک بیٹے کا نام ہے کنعان نبی کا بیٹا تھا۔ ایک اللہ والے کی صحبت میں چند دن رہیں تو دل کی کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے اور انسان اپنی زندگی برائیاں چھوڑ دیتا ہے اور نیک بننے کے شوق میں نیک بننا شروع کر دیتا ہے۔ ایک نبی اور اولو العزم پیغمبر کا سگا بیٹا، اس کی کیا کیفیت ہونی چاہیے؟ لیکن بری صحبت مل گئی، کفار کے ساتھ یاریاں، کفار کے ساتھ دوستیاں، کفار کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، کفار سے کی طرف دلی رجحان۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب نوح علیہ السلام کے زمانے میں سیلاب کا عذاب آیا، نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی اور نوح علیہ السلام نے ایمان والوں کو کشتی میں بٹھایا اور وہ کشتی اب جانے لگی اور وہ پانی پہ تیرنے لگی اور پانی تندور سے اور زمین کے روئیں روئیں سے پھوٹنے لگا تو دنیا ادھر ادھر بھاگنے لگی، لوگ ادھر ادھر بھاگنے لگے، پانی سے بچنے کے لیے سیلاب آ رہا ہے، سیلاب آ رہا ہے، بھاگنے لگے۔ تو ان بھاگنے والوں میں نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی تھا۔ جب اس کو بھاگتا ہوا نوح علیہ السلام نے دیکھا تو نوح علیہ السلام کا کلیجہ پھٹ گیا اور چیختے چیختے چلاتے چلاتے فرمانے لگے، یا بنی ارکب معنا، میرے بچے، میں نے تو اوروں کو بٹھایا ہے، تو میرا اپنا بیٹا ہے، آ جا، آ کے میرے ساتھ سوار ہو جا، ہمارے ساتھ چڑھ جا، ہمارے ساتھ چڑھے گا تو بچے گا، نہیں چڑھے گا تو نہیں بچے گا۔ تو وہ کہنے لگا، سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، ابو آپ میری ٹینشن نہ لیں، یہ دیکھیں کتنا بڑا پہاڑ ہے، چڑھ جاؤں گا وہاں تک پانی تھوڑی پہنچے گا، آپ میری ٹینشن نہ لیں، میں خود ہی اپنا انتظام کر دوں گا۔
تو حضرت نوح علیہ السلام فرمانے لگے لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم وحال بینہما الموج فکان من المغرقین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابھی یہ بات آپس میں چل رہی تھی، یہ چڑھنے پہ اصرار کر رہے تھے اور وہ ان کی بات کو ٹال رہا تھا، ابھی یہ بات چل ہی رہی تھی کہ اچانک ایک موج آئی جو دونوں کے درمیان حائل ہو گئی اور بیٹے کو نوح علیہ السلام کی آنکھوں سے ہمیشہ کے لیے اوجھل کر دیا اور ڈبو کے لے گئی۔ مولانا روم کہتے ہیں یہ صحبت نے مروایا نوح علیہ السلام کے بیٹے کو، نوح علیہ السلام کے بیٹے کو صحبت نے مروایا۔ ہمارے زمانے میں سب سے برا ساتھی، سب سے برا ساتھی، سب سے زیادہ مضر ساتھی، سب سے زیادہ زہریلا ساتھی وہ یہ ٹچ موبائل ہے۔ کسی فاسق نے اپنے ساتھی کو اتنا نقصان نہیں پہنچایا، کسی چور نے اپنے ساتھ رہنے والوں کو اتنا نقصان نہیں پہنچایا، کسی شرابی نے اپنے ساتھ رہنے والوں کو اتنا نقصان نہیں پہنچایا، کسی بڑے سے بڑے شریر نے اپنے ساتھ رہنے والوں کا اتنا بڑا نقصان نہیں کیا جتنا اس موبائل نے ہماری نسل کا کر دیا۔ پاک دامن داغدار ہو گئے، متقی فسق و فجور میں پڑ گئے، با پرد عورتیں بے پرد ہو گئیں، ان کی عفتیں، ان کی پاک دامنیاں ختم ہو گئیں، چکنا چور ہو گئیں۔ یہ اس موبائل کی ساری کارستانیاں ہیں۔ ہمارے زمانے کا سب سے برا ساتھی وہ موبائل ہے۔ اس کے فوائد ہیں لیکن ایسے نہیں ہیں کہ جن کے بغیر چارہ ہی نہیں ہے، ایسے نہیں ہیں جن کے بغیر چارہ ہی نہیں ہے، ایسے نہیں ہیں کہ اس کے بغیر زندگی ہی دشوار ہے، اس کے بغیر رہنا ہی محال ہے، اس کے بغیر نجات ہی محال ہے۔ اتنے فوائد نہیں ہیں جتنی اس کی مضرتیں، جتنے اس کے نقصانات ہیں، جتنا اس کمبخت نے دین کا نقصان صرف 20 سال کے عرصے میں کیا ہے، اتنا نقصان پچھلے 200 سال میں دین کا نہیں ہوا۔ تہذیب تبدیل ہو گئی۔ اس لیے جن اسباب سے ایمان چھن جاتا ہے، ایمان سے محرومی ہو جاتی ہے، ان میں سے ایک سبب بری صحبت بھی ہے، بری صحبت۔ اس لیے ہمیں بری صحبت سے بچنا ہے، بری صحبت سے بچنا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بہت کھلانے پلانے والے، دوستوں کو خوش رکھنے والے ہوتے ہیں، تو لوگ ان کے کھلانے پلانے سے متاثر ہو کے ان کے ساتھ رہنا شروع کر دیتے ہیں، چاہے وہ ایمان کے ڈاکو ہی کیوں نہ ہوں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ واقعی مجھ سے بہت پیار کرتا ہے، واقعی مجھ سے بہت سچا ہے۔ ارے میاں، جو اللہ سے سچا نہیں ہے وہ آپ سے کیسے سچا ہوگا؟ جو اپنے پروردگار سے سچا نہیں ہے وہ آپ سے کیسے سچا ہوگا؟ آپ نے کیسے سمجھ لیا آپ کے اندر کوئی ایسی کوالٹی ہے جو اللہ میں نہیں ہے؟ آپ کے اندر کوئی ایسی کوالٹی ہے جو اللہ کے نبی میں نہیں ہے، جو اللہ کے نبی سے سچا نہیں ہے، اللہ سے سچا نہیں ہے۔ اس نے اگر آپ کو روٹی کھلا دی، کولڈ ڈرنک پلا دی، آپ کو او بھگت کر لی، آپ کو پروٹوکول دے دیا، تو اس کے پروٹوکول سے آپ دھوکہ نہ کھائیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ اس کا اللہ سے تعلق ہے یا وہ اللہ سے کٹا ہوا ہے۔ اور تیسری چیز جس سے انسان ایمان سے محروم ہو جاتا ہے وہ دین کے کسی حکم، شریعت کی کسی بات کا تہاون ہے، اسے ہلکا سمجھنا ہے، اس کو حقیر جاننا ہے۔ یہ وہ چیز ہے جس سے انسان موت کے وقت ایمان سے محروم ہو جاتا ہے۔ اور یہ تو ایسا مرض ہے کہ اس سے دیندار بھی بچے ہوئے نہیں ہیں۔ عمومی طور پر یہ مرض پھیل گیا ہے، دین کے ساتھ تہاون، دین کو ہلکا سمجھنا، دین کو چھوٹا سمجھنا، دین والے کو حقیر سمجھنا،
اور سنت کا مذاق اڑانا اور سنت کو ہلکا گرداننا اور سنت کو ہلکی نگاہوں سے دیکھنا، یہ تو ایسا مرض ہے، ایسا مرض ہے، ایسا مرض ہے، ایسا مرض ہے کہ کوئی اکا دکا لوگ اس سے بچے ہوئے ہیں۔ کسی دنیا دار تقریب میں کوئی داڑھی والا داخل ہو جاتا ہے نا، ٹوپی والا داخل ہو جاتا ہے، پگڑی والا داخل ہو جاتا ہے، تو سارے ہی اس کو عجیب و غریب نگاہوں سے دیکھنے لگ جاتے ہیں۔ یہ دین کے ساتھ تہاون ہے۔ 5 بڑے بڑے افسر بیٹھے ہوئے ہیں، تو ایک مؤذن بھی آ کے بیٹھ گیا۔ بتائیے وہ 5 اس مؤذن کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ ایک مولانا صاحب آ کے بیٹھ گئے، ایک مسجد کے امام صاحب آ کے بیٹھ گئے، تو چاہے ان میں سے کوئی باشرع بھی ہو تو بھی سوچے گا کہ یار اس کا تو یہاں جوڑی نہیں بنتا بیچارے کا، خام خواہ آگے بیٹھ گیا ہے۔ اس لیے کہ وہ باشرع افسر بھی باشرع تو ہو گیا ہے، لیکن ابھی اس کے اندر دین کی عظمت نہیں آئی۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے، اذا عظمت امتی الدنیا نزعت منہا ہیبت الاسلام، جب میری امت دنیا کو بڑی چیز سمجھنے لگے گی تو اسلام کی ہیبت، اسلام کا روب، اسلام کا دبدبہ، اسلام کی عظمت، سنت کی عظمت، سنت کی عزت، سنت کی شان اس کے دل سے نکل جائے گی، اور نکل گئی ہے۔ داڑھی والوں کے دلوں میں بھی داڑھی کی عظمت نہیں ہے، پگڑی والوں کے دلوں میں بھی پگڑی کی عظمت نہیں ہے۔ پگڑی والوں نے پگڑی پہن تو رکھی ہے، لیکن جب بن پگڑی والوں کے بیچ میں جاتے ہیں تو بس ان کی گردنیں جھک جاتی ہیں اور وہ احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ پینٹ شرٹ پہنے ہوئوں کے بیچ میں جب ایک کرتے والا جا کے بیٹھ جاتا ہے تو وہ بیچارہ اپنی گردن کو جھکائے ہی رکھتا ہے، وہ سمجھتا ہے یہ تو بڑے لوگ ہیں، بس میں تو چھوٹا سا آدمی ہوں۔ حالانکہ اس نے سرکار دو عالم سے مشابہت اختیار کر رکھی ہے، اور انہوں نے اللہ کے دشمنوں سے مشابہت اختیار کر رکھی ہے۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس کا سر اٹھا ہوا ہوتا، ان کی گردنیں جھکی ہوئی ہوتی، لیکن اس کا سر بھی اس لیے جھکا ہوا ہے کہ اس نے کرتا پہنا تو ہے، لیکن اس کے دل میں ابھی سنت کی عظمت آئی نہیں ہے۔ اس لیے کبھی بھی دین کے کسی ادنا سے ادنا حکم، کسی ادنا سے ادنا چیز کا ہمیں مذاق نہیں اڑانا، اس کو حقیر نہیں جاننا، اس کو ہلکا نہیں سمجھنا۔ کبھی بھی آپ دین پہ چلیں نہ چلیں یہ الگ مسئلہ ہے، لیکن دین کو ہلکی نگاہوں سے نہ دیکھیں، ایمان سے محرومی ہو جائے گی۔ یہ جو ماڈرن قسم کے زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں نا، تو یہ ان سنتوں کو بھائی دائیں پاؤں سے جانا ہے۔ بھائی یہ کیا مسئلہ ہے یار، دائیں پاؤں سے ہی جانا ہے، مسجد میں دائیں پاؤں سے ہی جانا ہے، یہ کیا جیب میں لکڑی لیے پھر رہے ہو؟ کوئی برش ورش لے لو، کوئی پیسٹ لے لو، کوئی اچھی طرح دانتوں کو صاف کرو، لکڑی لیے جیب میں پھر رہے ہیں، یہ کیا تم نے ہاتھ میں مالا لی ہوئی ہے، سارا دن اس کو گھماتے رہتے ہو تسبیح۔ ماڈرن، لبرل، جدید تعلیم یافتہ، اپنے آپ کو ترقی پسند سمجھنے والے میرے دوستو، میری آپ کی ترقی کیا ترقی ہے؟ میری آپ کی سمجھ کیا سمجھ ہے؟ میری آپ کی کیا ویلیو ہے؟ میری آپ کی سمجھ کیا سمجھ ہے؟ حضرت وہب بن منبہ کہتے ہیں اگر ساری دنیا کے انسانوں کی عقل، سمجھ اور علم، جس میں انبیاء بھی ہیں، جس میں دانشور بھی ہیں، جس میں علماء بھی ہیں، جس میں محدثین بھی ہیں، جس میں مفسرین بھی ہیں، یہ سب کے سب، ان سب کی عقلوں کو، علوم کو، سمجھ کو، ان کی دانش کو، ان کی فراست کو اگر جمع کیا جائے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اکیلے کی بصیرت کو لایا جائے تو محمد مصطفیٰ کا علم، محمد مصطفیٰ کی سمجھ، محمد مصطفیٰ کی عقل ایک بہت بڑا صحرا اور ریگستان ہے، اور دنیا کے سارے انسان جس میں انبیاء اور اولیاء اور علماء اور سارے دانشور ہیں، ان کی عقل، سمجھ اور علم کی حیثیت اس ریگستان کے مقابلے میں ایک ذرے کی سی ہے۔ تو یہ ہمارے سیاستدان، ہمارے افسر، ہمارے لبرل اور ہمارے یہ جدید تعلیم یافتہ اور ترقی پسند اور ترقی یافتہ، ان کی کیا حیثیت ہے؟
محمد جیسا کوئی سمجھدار نہیں ہے، محمد جیسا علم والا نہیں ہے، محمد جیسا عقل والا کوئی نہیں ہے علیہ الصلاۃ والسلام۔ اور شریعت انہی کی دی ہوئی ہے، شریعت کی ہر بات انہی کی لائی ہوئی ہے، انہی کی دی ہوئی ہے۔ ہمیں اپنے نبی پہ کامل یقین ہونا چاہیے کہ میرے نبی نے مجھے جو کچھ دیا اس سے زیادہ بہتر طریقہ اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا۔ اور یہ سنت کو گری ہوئی نگاہوں سے، شریعت کو گری ہوئی نگاہوں سے، شریعت کے بتائے ہوئے اصول و ضوابط کو گری ہوئی نگاہوں سے، یہ ہمارے ہاں کے لوکل ترقی یافتہ لوگ سمجھتے ہیں، ورنہ باہر چلے جائیں جن کے یہ غلام ہیں، جن کے یہ مقلد ہیں، جن کے یہ پیروکار ہیں، جن کے یہ فین ہیں، جن کے یہ فالوور ہیں، وہ تو حضور کی سیرت کو دیکھ کر ہکے بکے ہیں کہ صدیاں تحقیق کر ریسرچ کر وہ جہاں پہنچے، میرے آقا 1450 برس پہلے ہی وہاں پہنچ گئے تھے۔ صدیاں دھکے کھا کر، پاپڑ بیل کر، ذلیل ہو کر، خوار ہو کر، زندگیاں کھپا کر وہ جس نتیجے پہ پہنچے، ہمارے نبی 1450 برس پہلے ہی وہاں پہنچے ہوئے تھے، اس لیے کہ آپ کا علم ذاتی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ۔ اللہ کہتے ہیں میرے نبی کی زبان اقدس سے جو الفاظ نکل رہے ہیں یہ ان کے اپنے نہیں ہیں، اللہ کے بتائے ہوئے ہیں، تو اللہ کو تو غلطی نہیں ہو سکتی کوئی۔ اس لیے ہمیں شریعت کو ہلکا سمجھنے سے، کسی بھی شریعت کی چیز کو ہلکا سمجھنے سے بہت بچنا ہے۔ تو بچیں گے انشاءاللہ۔ اگر ان 3 باتوں سے ہم بچے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظت کریں گے، اور یہ ایمان ہمارے ساتھ قبر میں جائے گا۔ اور ایمان کی حفاظت کے لیے یہ تو ہیں ایمان کے لٹ جانے اور چھن جانے کے اسباب، اور ایمان کے محفوظ رہنے کے بھی 3 اسباب ہیں۔ ایمان کے محفوظ رہنے کے بھی 3 اسباب ہیں۔ ان میں سے ایک سبب کہ ہم اوروں کے ایمان کی فکر کرتے رہیں، یہ ایمان کی حفاظت کا بڑا سبب ہے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے جو مسلمان کسی دوسرے کے لیے دعا کرتا ہے نا تو فرشتہ کہتا ہے وَلَكَ مِثْلُ ذَلِكَ، اللہ کے بندے اللہ تجھے بھی یہ دے، اللہ تجھے بھی دے۔ جو اوروں کے ایمان کی فکر کرے گا اس کا ایمان تو اللہ ضرور بچائے گا۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے الراحمون یرحمہم الرحمن ارحموا اہل الارض یرحمکم من فی السماء، تم اوروں پہ رحم کرو رحمان تم پہ رحم کرے گا، تم زمین والوں پہ رحم کرو آسمان والا تم پہ رحم کرے گا۔ یہ تبلیغ پہ پوری فٹ آتی ہے، یہ حدیث مسلسل بالاولیہ ہے، مسلسل بالاولیہ فٹ آتی ہے تبلیغ پہ۔ اس لیے جو تبلیغ کا کام کر رہے ہیں خلوص کے ساتھ کر رہے ہیں، دل کی گہرائیوں سے کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ارتداد سے ضرور بچائے گا، ان کے ایمان کو ضرور محفوظ رکھے گا، اللہ تعالیٰ ان کو کفر میں جانے سے ضرور بچائے گا۔ یہ ضمانت ہے ایمان کی حفاظت کی، تبلیغ کی محنت، تبلیغ کا کام، دعوت کا کام، اوروں کی فکر کرنا، اوروں کے ایمان کی حفاظت کے لیے جد و جہد کرنا، کوشش کرنا، یہ اپنے ایمان کی حفاظت کی بہت بڑی ضمانت اور بہت بڑا ذریعہ ہے۔ ایک دوسرا ایمان کی حفاظت کا ذریعہ وہ علماء کی مجالس اور علماء سے تعلق ہے، علماء سے تعلق۔ آپ علماء کے پاس بیٹھیں گے تو آپ سنیں گے یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، اس سے بچنا ہے، اس سے پرہیز کرنا ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔
تو علماء کے پاس بیٹھ کر آپ کی طبیعت میں جائز ناجائز کی تمیز آئے گی، حلال حرام کی تمیز آئے گی، جس کی وجہ سے آپ ایمان کے ضائع ہونے کے اسباب سے بچتے رہیں گے۔ اس لیے اہل علم سے جڑنا، اہل علم کی عقیدت دل میں رکھنا، اہل علم سے استفادہ کرنا یہ ضروری ہے، اس سے کوئی مستغنی نہیں ہو سکتا۔ بہت سے لوگ دین کی کچھ باتوں میں لگ کر اپنے آپ کو اہل علم سے بے نیاز سمجھتے ہیں، یہ دھوکہ ہے، یہ غلطی ہے، یہ چوک ہے، غلط فہمی ہے۔ اس لیے اہل علم سے استفادہ یہ ایمان کی حفاظت کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اور تیسری چیز اہل اللہ کی صحبت۔ اہل اللہ کی صحبت ایمان کی حفاظت کا بہت بڑا ذریعہ ہے، اس لیے کہ اہل اللہ پر ہر وقت اللہ کی رحمت برستی ہے۔ ہمارے استاد محترم حضرت مولانا ظاہر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے اللہ والے تھے۔ حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ اجل تھے، ہمارے رائے کے بڑے بزرگوں میں سے تھے۔ ان سے میں نے سنا وہ فرماتے تھے اہل اللہ پر ہر وقت اللہ پاک کی رحمت بارش کی طرح برستی ہے، جو ان کے پاس ہوتے ہیں ان کو بھی اس میں سے حصہ ضرور ملتا ہے۔ اہل اللہ کی صحبت، اہل اللہ سے محبت، اہل اللہ سے تعلق، اہل اللہ سے رابطہ ایمان کی حفاظت کا بہت بڑا ذریعہ ہے، بہت بڑا ذریعہ ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ میں نے جو عرض کیا، نوح علیہ السلام کے بیٹے والا، اسی کے ساتھ انہوں نے ایک اور واقعہ بھی لکھا ہے مثنوی شریف میں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اصحاب کہف کچھ لوگ تھے جنہوں نے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑا اور جا کے غار میں چھپ گئے۔ جب وہ جا رہے تھے وہ چھ تھے۔ جب وہ نکلے بادشاہ کی دھمکیاں سن کے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اپنی بستی، مالداروں کے بیٹے تھے، بادشاہ کے جو خاص درباری تھے، سردار قسم کے جو لوگ تھے، یہ سارے ان کے بچے تھے، شہزادے قسم کے، نفیس قسم کے، شہزادے قسم کے نوجوان۔ ایمان کی فکر لگ گئی، اپنے گھر بار کو چھوڑا، اپنے وطن کو چھوڑا، رشتہ داروں کو چھوڑا، بستی کو چھوڑ کے چل پڑے کسی ویرانے کی طرف کہ ایسی جگہ جائیں جہاں بادشاہ کی ہم تک رسائی نہ ہو اور ہم اپنے ایمان کو بچا سکیں۔ راستے میں ایک چرواہا مل گیا، اس نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا ایمان کو بچانے جا رہے ہیں۔ کہا میں بھی تمہارے ساتھ، وہ بھی ان کے ساتھ ہو لیا۔ چرواہے نے بکریاں وہیں چھوڑ دیں، ان بکریوں کے ساتھ ایک کتا تھا، تو اللہ نے اس کو کوئی ایسی توفیق دی کہ وہ بھی ان سات کے پیچھے ہو لیا، پیچھے ہو لیا۔ اذ اول فتیۃ الی الکہف فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ دست بدعا ہوئے، وہ کہنے لگے اللہ ایمان کو بچانے کے لیے نکلیں، اب ہم تجھے اپنے آپ کو تیرے حوالے کرتے ہیں، تو اپنی رحمت سے ہماری حفاظت فرما۔ اور جا کے غار میں بیٹھ گئے۔ یہ کتا بھی ان کے ساتھ ہو گیا، انہوں نے اس کو بھگانے کی کوشش تو کی لیکن وہ ہٹا نہیں، چپٹا رہا ان کے ساتھ، چپکا رہا ان کے ساتھ، اور اتنا چپکا کہ انہی میں سے ہو گیا۔ یہاں تک کہ ہمارے نبی نے فرمایا کوئی جانور جنت میں نہیں جائے گا لیکن اصحاب کہف کے کتے کو اللہ جنت میں داخل کرے گا، اصحاب کہف کی صحبت کی برکت سے، اصحاب کہف کی صحبت کی برکت سے۔ اور اللہ تعالیٰ کو یہ کتا جو اہل اللہ سے چپک گیا، اہل اللہ سے چمڑ گیا، اللہ والوں سے چمڑ گیا، ایمان والوں سے چمڑ گیا، اللہ پاک کے نام پہ سب کچھ قربان کرنے والوں سے چپک گیا، اتنا اللہ کو اچھا لگا کہ اللہ نے اس کو قرآن کا حصہ بنا دیا۔ اللہ اکبر! قرآن تو پاک ہی پاک ہے، لا یمسہ الا المطہرون۔ قرآن تو اتنا پاک ہے کہ ناپاک تو اسے چھو بھی نہیں سکتا، اتنا پاک ہے، لیکن ایک ناپاک جانور کو اللہ تعالیٰ نے وہ رتبہ بخشا، وہ عزت بخشی، وہ مقام بخشا، وہ شان دے دی کہ اس کو قرآن کا حصہ بنا دیا۔ اور اللہ کو اتنا اچھا لگا کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں اس کا تذکرہ بھی کیا اور اس کی اداؤں کو بھی ذکر کر دیا۔ ادا، جب کسی سے بہت محبت ہوتی ہے نا
تو آدمی اس کا قصہ بھی سناتا ہے، ساتھ ساتھ اس وقت اس کا کیا اسٹائل تھا، کیا ایکشن تھا، ساتھ ساتھ اس کو بھی آدمی نقل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، ان کا جو کتا تھا نا وہ چوکھٹ پہ اگلے پاؤں پھیلا کے بیٹھا ہوا تھا۔ بظاہر قصے سے اس بات کے لانے سے قصے میں کسی معلومات کا اضافہ نہیں ہوا، لیکن اللہ نے کتے سے جو محبت ہوئی اہل اللہ کی صحبت کی برکت سے، اہل اللہ سے چمٹنے اور چپک جانے کی برکت سے، اس محبت کے اظہار کے طور پر اللہ تعالیٰ نے اس کی ادا کو بھی بتا دیا۔ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، اور وہ جو ان کا کتا تھا نا وہ اپنی باہیں اگلے پاؤں چوکھٹ پہ پھیلا کے بیٹھا ہوا تھا۔ تو ایمان کی حفاظت کے یہ وسائل ہیں، ان وسائل کو اختیار کریں گے اور ضائع ہونے کے اسباب سے بچیں گے تو یہ ایمان قبر میں ساتھ جائے گا اور قیامت میں ساتھ ہوگا۔ تیار ہیں انشاءاللہ؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔